اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صادق گڑھ پیلس میں آیا ٹھہرا ہوں۔ عباسی مملکت کی عظیم یادگار عباسی نوابوں کی رہائش گاہ اور دربار۔ آج میں آپ کو وہ جگہیں دکھا رہا ہوں اور وہ تفصیل بتا رہا ہوں جن کا تعلق گارڈ آف آنر سے ہے۔ یہ جو عمارت آپ دیکھ رہے ہیں یہ چٹی کوٹھی کہلاتی ہے۔ اس میں کرنل سلطان محمود کلاچی صاحب تشریف رکھتے تھے۔ نواب صاحب کے انتہائی بااعتماد آدمی تھے اور بڑی باوقار شخصیت کے مالک تھے۔ یہ ان کا دفتر تھا، چٹی کوٹھی۔ اچھا، اصل میں آپ کو گارڈ آف آنر والی وہ جگہ دکھا رہا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ جو آپ کو خالی ایریا دکھائی دے رہا ہے وہ پھر صادق گڑھ پیلس کے برآمدے تک یہ وہ خالی جگہ ہے جہاں پر گارڈ آف آنر پیش کیا جاتا تھا۔ اور یہ گارڈ آف آنر ریاست بہاولپور کے انتہائی منجھے ہوئے بہادر اور تجربہ کار، اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ گارڈ آف آنر میں شامل جو لوگ تھے، جو فوجی تھے، وہ ریاست کی فوج میں سے 94 فوجی ہیں۔ یعنی مورخین یہ کہتے ہیں کہ گارڈ آف آنر کے لیے جب بڑے بڑے لوگ وہاں آتے تھے اور وہ گارڈ آف آنر پیش کرنے کے لیے لائن میں لگے ہوئے فوجیوں کو دیکھتے تھے تو ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے اوپر سے ان کو کاٹ کر بالکل برابر کر دیا گیا ہو۔ یعنی تقریباً سبھی فوجی جو گارڈ آف آنر پیش کیا کرتے تھے ایک ہی قد کے مالک اور ایک ہی طرح کے طاقتور جسم کے مالک فوجی تھے۔ یعنی پوری ریاست کی فوج میں سے چن کر ایسے فوجیوں کا انتخاب کیا گیا جو گارڈ آف آنر کے لیے سپر فٹ تھے، جن کے قد تقریباً برابر تھے اور جن کے طاقتور جسامت جو تھی وہ بھی تقریباً برابر تھی۔ یہ صادق گڑھ پیلس کا وہ برآمدہ ہے جہاں سے نواب صاحب پھر تشریف لایا کرتے تھے۔ نواب صاحب جب یہاں ہوتے تھے تو روزانہ گارڈ آف آنر ہوتی تھی ان کے یہاں دربار میں تشریف لانے پر اپنے رہائش گاہ سے۔ یعنی وہ اگر راحت منزل میں ٹھہرے ہوتے تھے یا جو ان کی حرم سرا تھی وہاں ٹھہرتے تھے، یا زیادہ ان کی رہائش ہوتی تھی صادق منزل میں، وہ جو اس محل سے ایک علیحدہ اور محل تعمیر کیا گیا تھا نواب صادق احمد خان پنجم عباسی کے لیے، زیادہ تر رہائش وہ وہاں رکھا کرتے تھے۔ وہاں سے جب وہ تشریف لایا کرتے تھے، جب وہ یہیں ہوتے تھے اپنی ریاست میں اور امور مملکت انجام دینے کے لیے، لوگوں کے مسائل جاننے کے لیے، تو پھر یہاں پر یہ جو جگہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ دیکھیں، اس برآمدے سے لے کر یہ ایسے آپ دیکھتے ہیں وہاں تک، تو پھر یہاں گارڈ آف آنر ہوتا تھا۔ اب گارڈ آف آنر کی جو رہنمائی تھی، جب نواب صادق احمد خان عباسی مرحوم خود گارڈ آف آنر کے لیے یہاں تشریف لایا کرتے تھے تو اس وقت ریاستی فوج کے سینئر ترین افسران اس گارڈ آف آنر کی رہنمائی کیا کرتے تھے، جن میں کرنل سلطان محمود کلاچی، کرنل امین شاہ گیلانی، اور ایک نواب صاحب کے داماد تھے اور ماموں کے بیٹے تھے، اعزازی لیفٹیننٹ کرنل عبد المجید عباسی صاحب۔ یہ دو بھائی تھے، عبد المجید عباسی صاحب اور عبد الحمید عباسی صاحب۔ یہ دونوں نواب صاحب کے ماموں کے بیٹے تھے اور دونوں ہی داماد تھے نواب صادق احمد خان عباسی کے۔ تو ان میں سے ایک بھائی لیفٹیننٹ کرنل اعزازی تھے، کرنل عبد المجید عباسی صاحب۔ تو گارڈ آف آنر کی رہنمائی کرنل عبد المجید عباسی صاحب، کرنل سلطان محمود کلاچی صاحب اور کرنل امین شاہ گیلانی صاحب کیا کرتے تھے۔ اور یہ کرنل صاحبان کیونکہ سینئر ترین افسران میں شامل تھے تو یہ انہی دنوں ہی گارڈ آف آنر کی رہنمائی کیا کرتے تھے یا انہوں کی اگوائی کارکنوں کرتے تھے، جن دنوں میں نواب صاحب خود یہاں تشریف لایا کرتے تھے یا پھر ان کے ہم مرتبہ دوسری ریاستوں کے جیسے نواب آ جاتے ہیں یا کسی دور میں یہاں
صدر ایوب خان تشریف لائے، امیر آف کالا باغ امیر محمد خان نواب ملک امیر محمد خان تشریف لائے، یا شاہ عراق تشریف لائے. یعنی یہ ساری تفصیل بتانے کا میرا مطلب یہ ہے کہ یہ سینئر موسٹ افسران صرف اسی وقت گارڈ آف آنر کی اگوائی یا رہنمائی کیا کرتے تھے یا سربراہی کیا کرتے تھے جب نواب صادق محمد خان عباسی خود یا ان کے ہم پلہ شخصیات صادق گڑھ پیلس میں تشریف لایا کرتی تھیں. اور اگر ان سے کم مرتبے والی شخصیات جب آتی تھیں تو کیونکہ ریاست کی طرف سے عزت و احترام یہاں آنے والے مہمانوں کا تو کیا جاتا تھا، تو حکومتی سطح پر جب نواب صادق محمد خان سے یا سربراہ مملکت لوگوں سے کم سطح کے لوگ یا افسر محل میں تشریف لاتے تھے تو پھر گارڈ آف آنر پیش کرتے وقت ایک تو فوجیوں کی تعداد کم ہوا کرتی تھی. یعنی اگر نواب صادق محمد خان یا دوسرے سربراہ مملکت آتے تھے تو آپ اس کو اس طرح لے لیں کہ اس وقت کے گارڈ آف آنر میں ان کے اعزاز میں جو دیا جاتا تھا، اگر 200 فوجی ہوتے تھے تو جب عام کوئی عہدیدار آتے تھے تو پھر ان کے لیے 25 سے 50 فوجی، اور ان فوجیوں کے پھر آگے سربراہی پر پھر صوبے دار، میجر یا لیفٹیننٹ عہدہ اس وقت اعزازی ہوا کرتا تھا. تو یہ مطلب چھوٹے عہدیدار پھر وہ سربراہی کیا کرتے تھے اس گارڈ آف آنر کی جب کم مرتبے کے لوگ بطور مہمان مملکت عباسیہ میں تشریف لاتے تھے. یہ اس جگہ پر اب تو یہ دیکھیں نا، آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا، اگرچہ وہ کیا کہتے ہیں کہ شعر ہے کہ کھنڈر بتا رہے ہیں کہ عمارت عظیم تھی، عمارت تو اب بھی ویسی شان و شوکت کے ساتھ ٹھہری ہے. یہ دیکھیں صادق گڑھ پیلس کے سامنے والی جگہ. اور یہ لیکن ان عمارات میں، ان جگہوں پر جن لوگوں کی وجہ سے رونقیں تھیں، خوبصورتی تھی، چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ تھا، خوشبوؤں کا دور تھا، امن و امان اور سکون کا دور تھا، اور میلہ لگا ہوا تھا. میلہ ہوندا اسی محل چا دن میلہ. وہ شخصیات ہی نہ رہیں تو پھر اس کے بعد ریاست ہی جب نہ رہی، ریاست کا ہی انضمام ہو گیا، تو پھر حکومت پاکستان نے اس عظیم ورثے کو سنبھالنے میں کوتاہی کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے آج یہ حال ہے کہ تو کچھ چاروں پاسوں کنڈے نظر دے حسن تے گند خرابہ. تو یہ ہے وہ جگہ جہاں گارڈ آف آنر پیش کیا جاتا تھا نواب سر صادق محمد خان عباسی یا عباسی مملکت کے نوابوں کو اور ان کے ہم پلہ ہم منصب عہدیداروں کو. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے.